کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے لیے گیس کی قیمت 200% تک مہنگی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت پیٹرولیم کی سمری منظور کر لی۔ ذرائع کے مطابق گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% مہنگی ہوئی۔ صارفین پر 395 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ سیمنٹ، برآمدی صنعت، CNG سیکٹر کے لیے بھی گیس مہنگی۔ پروٹیکٹڈ صارفین سے ماہانہ 10 کے بجائے 400 روپے فکس چارجز لیے جائیں گے۔ قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ نواز شریف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر 2 رکنی بینچ کیس سنے گا۔ نواز شریف کی اپیلوں پر دلائل سن کر میرٹ پر فیصلہ کرنے کی استدعا۔ سابق وزیر اعظم لاہور سے مری پہنچے۔ چیئرمین PTI کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ آج کیس سنے گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز بینچ میں شامل۔ چیئرمین PTI کی تینوں بہنوں جیل میں بھائی سے ملاقات کی اجازت۔ اڈیالہ جیل میں ورزش کے لیے سائیکل فراہمی کی درخواست بھی منظور۔ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل غیر آئینی قرار۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ ملٹری ایکٹ کے سیکشن 21D کی 2 ذیلی شقیں آئین سے متصادم قرار۔ 4 ججز نے سیکشن 59 کی شق 4 کو بھی خلاف آئین قرار دیا۔ 5 ججز نے متفقہ فیصلے میں کہا 9 اور 10 مئی کے مقدمات میں گرفتار 103 افراد کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہوگا۔ ٹرائل قانون کے مطابق قائم عدالتوں میں ہوگا۔ گرفتار افراد یا کیس سے متعلقہ کسی فرد کے ملٹری ٹرائل کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ جسٹس جائیہ آفریدی نے ملٹری ایکٹ کی شقوں کو غیر آئینی قرار دینے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ بلاول بھٹو کا ایک بار پھر انتخابات کی تاریخ دینے کا مطالبہ۔ کہا میرا مطالبہ ہے الیکشن فوری ہو، تاریخ دو، شیڈول دو۔ الیکشن کمیشن اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داری پوری کرے۔ الیکشن میں تاخیر کا مطلب انتخابات سے انکار ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور ادارہ انتخابات کے انعقاد کا حکم دے، تاریخ دیں۔ آمریت کا دروازہ بند ہو چکا مگر ایک نئی طرز کی آمریت شروع ہو گئی۔ یقین ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے۔ صاف شفاف الیکشن میں تمام جماعتوں کو یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا لیول پلینگ فیلڈ کسی مخصوص جماعت کو جتانے کا نام ہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ 2018 کی لیول پلینگ فیلڈ یاد ہے جب جنوبی پنجاب محاذ بنا تھا۔ نگراں حکومت آگ لگانے کا لائسنس نہیں دے سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ کو آگ لگائیں اور جمہوریت کا چیمپئن بھی بنے۔ یہی کام JUI کرتی تو کیا سب کا یہی رویہ ہوتا؟ ہم نے ایسا کیا کرنا ہے کہ ایک جماعت کو 172 سیٹیں مل جائیں؟ چیئرمین PTI پر سائفر سے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا الزام۔ عدالت نے چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی۔ چیئرمین PTI پر بطور وزیر اعظم سائفر کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنے کا الزام۔ کہا آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 کے مرتکب ٹھہرے ہیں۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ کیس کے گواہان 27 اکتوبر کو طلب۔ تحریک انصاف کا فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی نس کے کانوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو انعامات سے نوازا۔ آرمی چیف نے کہا نس قوم کے لیے بہترین معمار تیار کر رہی ہے۔ تعلیم آپشن نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ طلباء اپن پر نئی ذمہ داریاں ان کی شخصیت اور مستقبل کے لیے اہم ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا DHQ اوکاڑا کا دورہ۔ مریضوں کی ادویات اور ٹیسٹ باہر سے کرانے کی شکایت۔ محسن نقوی کا مریضوں کے پیسے واپس کرنے کا حکم۔ ٹراما سینٹر کا نظرثانی شدہ پلان جلد تیار کرنے اور ڈائلسس سینٹر کے لیے 15 نئی مشینیں خریدنے کی ہدایت۔ کراچی میں کیش وین لوٹنے کی کوشش ناکام۔ گلشن اقبال میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی گارڈ زخمی۔ پولیس کے مطابق سیکیورٹی گارڈز کی فائرنگ سے زخمی ڈاکو فرار ہو گیا۔ بنگلہ دیش میں مال بردار ٹرین مسافر ٹرین سے جا ٹکرائی۔ 17 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ حادثہ ڈھاکہ کے نواحی اسٹیشن پر پیش آیا۔ 90 دن والی بات ممکن نہیں، وہ بات بتائیں جو ممکن ہو۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے انتخابات کیس میں ریمارکس۔
वकील को कहा, इलेक्शन चाहते हैं तो सीधी बात करें। बज़ाहिर लग रहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, क्या आपका इरादा इंतखाबात की ताखीर का है? सदर मुमलिकत ने कौन सी और कब की तारीख दी? किसी ने आइन पर अमल नहीं किया तो इसको नताइज भुगतने चाहिए। अदालत का वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस, केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमें तो वोट को इज्जत देना थी, पार्लियामान का वकार बढ़ाना था, सियासी जमातों ने मिलकर वोट को इज्जत दिलाना थी। गैर जमहूरी कुव्वतों को दिखाना था कि कैसे जमहूरियत और आइन के लिए मुखालिफ जमात भी मिलकर काम करती हैं। मुश्तरका फिक्र की खातिर PDM का साथ दिया। बहुत कुछ सीखा मगर मायूस नहीं हूँ। कोशिश के बावजूद बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें पार्लियामेंट के मुश्तरका मफादात के लिए आगे बढ़ना होगा। निगरां वज़ीर आज़म बारुल हक काकड़ ने कहा, नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक पर हुकूमत ने कोई गलत काम नहीं किया। आम आदमी ने बायोमेट्रिक कराना हो तो क्या वज़ीर आज़म हाउस हुक्म देता है? नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पर पाकिस्तानी है, बायोमेट्रिक का हक आइन देता है। एक शख्स के खिलाफ 189 मुकदमात दर्ज होने की कोई मिसाल नहीं मिलती। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हो चुकी है, फिर क्यों बदसलूकी की जा रही है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात केस में रिमार्क्स। कहा, 2-3 दहाइयों में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कोई ट्रायल बता दें, फेयर ट्रायल का तासुर नहीं मिल रहा। फर्स्ट इंप्रेशन में केसेस के फैसले हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट से जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर के जलसे पर कारकुनों का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तान और अवाम को फिर से बहरानों से निजात दिलाएंगे। कारकुनों की मोहब्बत और मेहनत मेरा कीमती असासा था, है और रहेगा। शहबाज शरीफ बोले, ट्रैफिक ब्लॉक होने के बायस लाखों लोग मीनार पाकिस्तान नहीं पहुंच सके। नवाज शरीफ की वापसी ने कौम को मुत्तहद कर दिया। नवाज शरीफ मुल्क को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सदर आरिफ अलवी को खत। उमर अयूब खान ने कहा, PTI के सियासी हुकूक को ग़स्ब किया जा रहा है। सियासी सरगर्मियों पर इम्तियाजी रवैये का निशाना बनाया जा रहा है। 3 सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड न होने का कह चुकी हैं। नोटिस लेकर आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएं। महंगाई कम होगी, स्टेट बैंक ने खुशखबरी सुना दी। रवा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की पेशगोई। रिपोर्ट में कहा, गुज़िश्ता माली साल मईशत को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना रहा। ज़र मुबादले की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। तरक्की की शरह 2 से 3% के दरमियान रहने की तवक्को है। फ्रीलांसर्स और IT एक्सपोर्टर्स के लिए खुशखबरी। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में एक्सपोर्ट आमदन 35 से बढ़ाकर 50% कर दी। एक्सपोर्टर्स को ऑनलाइन अदायगियों के लिए डेबिट कार्ड जारी किए जाएंगे। रुपए में बुनियादी अकाउंट के साथ ही फॉरेन करेंसी अकाउंट भी खुल सकेंगे। स्टेट बैंक या बैंकों की पेशगी इजाजत के बगैर अकाउंट से अदायगियां कर सकेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद की 1 नवंबर से वापसी के लिए ऑर्डर जारी करने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फॉरेन एक्ट के सेक्शन 3 को नाफिज करने की मंजूरी दे दी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद को वापस भेजा जाएगा। संगीन जराइम में अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता अफराद को वापस नहीं भेजा जाएगा। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसी मराकज़ कायम हों। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले अपने मुल्क के हालात ठीक करने हैं। सियासी जमातें इस पर सियासत न करें, रुकावट बनेंगे तो मुल्क से जंग तसव्वुर होगी। जॉन अचकज़ई बोले, बाज़ गैर मुल्की दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए गए। खतीजा शाह की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब समेत फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, बहुत से मुकदमात हैं तो क्या सारी FIRs में नामजद करेंगे? क्या तहिया कर लिया है कि बाहर नहीं आने देना? अगर ऐसी बात है तो कानून अपना रास्ता खुद लेगा। सनम जावेद के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया।
نگراں وزیر اعظم کی پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانے کی ہدایت۔ اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اثرات کا جائزہ۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے، اسمگلرز اور بجلی چوروں کو کوئی رعایت نہیں دی جائے۔ ایندھن کی کمی، پی آئی اے کا اندرون ملک فضائی آپریشن مسلسل دوسرے روز متاثر۔ قومی ایئر لائن کی مزید 27 پروازیں منسوخ۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور سے پروازیں اڑان نہ بھر سکی۔ اسلام آباد سے دبئی، ابوظہبی، مدینہ اور جدہ کی پروازیں بھی منسوخ۔ پنجاب حکومت کے وفاقی حکومت سے گلے شکوے، کپاس 8,500 روپے من کے حساب سے خریدنے کا مطالبہ۔ نگراں وزیر اطلاعات عامر وین نے کہا خریداری نہ ہونے سے کپاس کی قیمت گر گئی، ٹریڈنگ کارپوریشن کو متحرک نہ کرنے پر افسوس ہے، وفاقی حکومت مقررہ قیمت پر کسانوں سے کپاس خریدے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لیے پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 7 دن باقی۔ 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ 1 نومبر سے قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی کریں گے۔ رفح کراسنگ سے امدادی سامان کے مزید 20 ٹرک غزہ پہنچ گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ پہنچنے والی امداد کی یہ تیسری کھیپ ہے جو غزہ کے لوگوں کو درکار یومیہ امداد کا 4% بھی نہیں۔ امریکہ نے الزام عائد کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج پر حملوں میں ایران سہولت فراہم کر رہا ہے۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی جان کربی نے کہا ایران حماس اور حزب اللہ کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ غزہ جنگ کے بعد عراق، شام اور دیگر مقامات پر امریکی افواج پر حملے ہوئے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں بدھ کو چھٹی نہیں ہوگی۔ پنجاب حکومت کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر ہونے پر چھٹی نہ کرنے کا فیصلہ۔ موقع کے تدارک کے لیے کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، M9 موٹر وے کاٹھور کے اطراف بادل برسے، سپر ہائی وے بیریہ ٹاؤن میں بھی بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ کراچی لانڈی کے چڑیا گھر میں نیا مہمان آ گیا۔ کنکارا نسل کے نایاب ہرن کی پیدائش، ہرنوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ ننھے ہرن کو دیکھ کر چڑیا گھر آنے والے خوش۔